أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم ارنا حق وارزقنا الاتباع وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ شروع کی ہے، اس کا پہلا جو قرآن پاک کا پہلا پارہ تھا اس کو ہم نے لیا تھا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تیسرے حصے پہ ہم ہیں صفحہ نمبر 11 سے لے کے 13 تک۔ صفحہ نمبر 11 اور 12 جو ہے ہم اس کا پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم صفحہ نمبر 13 پہ ہیں۔ اور صفحہ نمبر 13 کے جو مضامین ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو مضامین ہے وہ کتاب آنے سے انکار ہے، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ میثاق، طور اٹھا کر۔ تو کتاب آنے سے لما جاءہم کتاب من عند اللہ، کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب کتاب آ گئی۔ یہ آج کا انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا۔ تو بیس ما شروا به انفسکم، یعنی کہ وہ انہوں نے غلط سودا کیا اپنے نفس کی وجہ سے۔ اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس میں اذا خذنا میثاق ورفعنا فوقهم الطور، کہ ہم نے ان سے میثاق لیا اور جو ہے ان پہ طور جو ہے اس کو اٹھا کر رکھے۔ تو یہ 4 مضامین ہوں گے اس صفحے کے اندر۔ تو ہم پہلے مضمون کو جو کیا ایک آج کی آیت ہوگی، آیت نمبر 89، انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے۔ تو یہ اس میں ایک اس پہ انگلی پہ جائے، جیسے ہم نے اس کو کیا تھا، یہ 3rd پہ کتاب آنے سے انکار، برا سودا، ایمان لاؤ اور میثاق طور اٹھا کر، تو ایک پہ سے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے یا دہانے کے لیے آسانی ہے۔ تو اس کو اگر سمرائز کریں تو انکار، برا سودا، ایمان اور طور۔ کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ اور طور کو یاد رکھو، میثاق کے طور کو یاد رکھو۔ تعارف رکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کا۔ تو یہ جس میں نے کہا کہ کتاب آنے سے انکار ہے، اس میں جو ہمارے سامنے پہلی آیات گزر چکی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ لگاتار جو ہے بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے ان آیات کی۔ اور یہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا قرآن پاک کا جو ابتدا ہے وہ جو ہے اس بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے ساتھ، اور جو ان کے رسولوں کے ساتھ اس کا رویہ تھا، جو اللہ کی کتابوں کے ساتھ اس کا رویہ تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ تھا، پورے رویے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہمیں بھی جو یہ کتاب یہ رکھی گئی کتاب، جو آیات مبارکہ اس قرآن پاک کے شروع میں رکھی گئی ہیں، اس میں قوم کے پورے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی قوم کا بھی اپنا بھی اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم ان کی پرسپیکٹو میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک نبی کی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں، اس کی نشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جو نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل سے آئے گا، تو وہ بنی اسرائیل سے آ گئے اور انہوں نے قبول کرنے سے ان کو انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اس میں اس آیت مبارکہ کی جو مضامین تھے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور قرآن پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ اس بڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پہلی لائن کے سارے الفاظ ہم جانتے ہیں، دوسری سطر میں جو ہے وہ صرف ایک نیا لفظ ہے، اور تیسرے بھی ایک نیا لفظ ہے۔ کہ الحمدللہ اب آپ قرآن پاک سنتے ہوں گے، یقیناً نماز کے اندر بھی جب پڑھتے بھی ہوں گے تو فیلنگ یہ ہوتی ہوگی کہ ہم جب جانتے ہیں مثلا یہ مضامین جو ہے وہ فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب آگے بھی اس سفر کو جاری رکھیں گے تو ہم جو الفاظ کے معنی اور اشارات اور جملوں کی مدد سے سیکھیں گے۔ گرامر جو ہے وہ ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے ہم اس کی تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے
تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو اللہ کی لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، واو اور لما، جب، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، جاءہم آئی ان کے پاس، یہ اس کا اشارہ ہوگا، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب کتاب۔ اب یہاں پہ جو کتاب ہے عربی میں مذکر ہے، اور جو اردو ہے اس میں کتاب جو ہے مؤنث ہم لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو صیغے ہوں گے اس میں مذکر کے صیغے ہوں گے، مؤنث کے صیغے نہیں ہوں گے۔ جاءہم کتاب، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی، یعنی جب اللہ آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ہم اردو میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ والی یوز کی ہے۔ لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، وقانو اور قانو وہ تھے، اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے۔ اب یہ یستفتحون قانو کے بعد آیا ہے تو اس لیے یہ یستفتحون اصولی طور پہ تو مضارع ہے، لیکن یہ ماضی میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ قانون کے بعد آیا۔ قانون کے بعد جو بھی مضارع ہوگا وہ ماضی میں چینج ہو جائے گا۔ وقانو من قبل یستفتحون، تو اس سے پہلے وہ فتح کے لیے دعا مانگ کرتے تھے۔ الذین کفروا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی جو اس کی جو بنی اسرائیل تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے اس کتاب سے جو ان کے پاس آئی اس سے پہلے۔ فلما، اور پھر جب جاءہم ان کے پاس آیا، ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی اس میں رسول بھی ہے اور کتاب بھی ہے کہ جو رسول کے پاس آیا جس کو پہچانتے تھے، ولما جاءہم ما عرفو جس کو پہچانتے ہو، کیسے پہچانتے تھے؟ اپنی کتاب میں جو تعلیمات تھے ان کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ کفروا بھی، تو انہوں نے کفر کیا، کفروا یہ اس کا اشارہ ہوگا کفروا کا، کفروا انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ، سو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین اللہ پر، کافرین انکار کرنے والے یا کافروں پر۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وقانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، یعنی فتح کی دعا مانگتے، الذین کفروا ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به، اور پھر جب آیا ان کے پاس حق تو جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ۔ ولعنۃ اللہ علی الکافرین، سو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں اب اس کی جو مفہوم ہے فہم کو، کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا، جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں سے کے ہاتھوں شکست ہوتی، یعنی ان کے آپس میں جنگیں لڑائیں، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، اس خزرج 2 قبیلے تھے، اور یہ جو ہر ایک قبیلے کے ساتھ ایک جو یہودی قبیلہ تھا افیلیٹڈ تھا 1 سے 2، ان کے آپس جنگیں ہوتی، تو یہ بھی جنگوں میں شامل ہوتے تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، قید بھی کرتے تھے۔ تو یہ کہ تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس کے رسول کو جلد سے جلد بھیج دیں تاکہ دوسروں کو شکست دے سکیں۔ خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج کے موقع پہ مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، جو اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ ایک رسول آئے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں عظمت ملے گی، یہ اس قسم کی، تو انہیں پتہ تھا کہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پہ جانتے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، وہی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن یہ ماننے سے انکار کرتے تھے، بلکہ حدیث میں ہے کہ اور قرآن میں بھی کہ یہ ایسے جانتے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو کہ ان کی کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے کفر کیا۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے کفر کے سبب جو ہے کیا کہ انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکافرین، کہ ان کے ان کافروں پر لعنت ہے۔ اس میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے بڑی، سیرت ابن ہشام نے جلد 2 میں اس کو کیا، اور مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں بھی اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں اس حدیث پاک کو جو ہے وہ نوٹ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے۔ جب وہ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا، چچا کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں؟ والد: ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ چچا کیا تم کو یقین ہے؟ والد: ہاں بالکل۔ چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو والد: اب میں اس حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جو ہے اس کا جو تھا وہ جواب تھا والد کا، جو ان کی آپس میں بات چیت تھی۔ یہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن یہ مخالفت کر رہے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل سے تھے، اور یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب میرے ساتھ ریوائز کیجیے گا۔ ولما اور جب، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، جاءہم آئی ان کے پاس، کتابم کتاب، کتابن کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی، مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وقانو اور وہ تھے، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، علی الذین کفروا ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم اور پھر آیا ان کے پاس وہ حق، فلما جاءہم پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق، ما عرفوا کفروا بہ جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ما عرفوا کفروا بہ جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ولعنۃ اللہ علی الکافرین سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر، فلعنۃ اللہ علی الکافرین سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ جو شیڈڈ پورشن ہے جو کہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اس کو ریپیٹ کریں گے 2 دفعہ۔ یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے تھے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، ما عرفوا کفروا بہ وہ پہچانتے تھے انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ما عرفوا کفروا بہ جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ما عرفوا کفروا بہ جسے وہ پہچانتے تھے اور انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ما عرفوا کفروا بہ جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ۔ اس میں نیا جو لفظ ہے وہ عرفو ہے، وہ عرفو وہ پہچانتے تھے، اور یستفتحون جو ہے وہ فتح مانگتے تھے۔ یہ دونوں نئے لفظ ہیں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، ولعنۃ اللہ علی الکافرین تو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمت سے اسے دور کر دیا۔ الحمدللہ
रवां तर्जमा इस आयत मुबारक है, और जब उनके पास अल्लाह के पास से किताब आई यानी कुरान पाक, उसकी तस्दीक करने वाली जो उनके पास थी, यानी वो किताब तौरा उनके पास थी, उसकी तस्दीक कर रही थी, वो इससे पहले काफरों पर फतह मांगते थे। सो जब उनके पास आया जिसे वो पहचानते थे, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके मुनकर हो गए। सो काफरों पर अल्लाह की लानत है। तो ये जो थी इसका रवा तर्जुमा था। आगे हम देखते हैं इसमें असबाक ऑलरेडी जो शुरू में हमने डिफाइन किए थे कि इनमें जो असबाक है वो एक बनी इसराइल अल्लाह ताला से एक नबी की दुआ मांग रहे थे। उन्हें उस नबी की आमद के बारे में, उसकी निशानी के बारे में इल्म हो चुका था। जब वो नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बनी इसराइल ने जानबूझकर उनका इनकार किया। अल्लाह की लानत व काफरों पर, यानी अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। तसव्वुर कीजिए कि क़यामत के रोज ऐसे लोगों की क्या हालत होगी, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी लानत भेजी। हम जो इसको हमेशा जो है इसके मुताले के बाद इस तदब्बर उसका साइकिल को देखते हैं, उसमें यह है कि दुआ करते हैं। सबसे पहले इसमें यह तसव्वुर एहसास है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनी इसराइल के ऊपर जो है अपनी किताब भी भेजी, अपने रसूल भी भेजे, उनको एक मौका दिया, और उनकी किताबों में ये सब कुछ दर्ज था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की अताअत करनी है और किताब को मानना है, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा ना बना दे कि मैं हक को जान लेने के बाद इसका इनकार करूं। तो उसके बाद ये साफ करते हैं मतलब ये कि इसको वाकई हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं बड़ा फितनों का वक्त है, और कुरान पाक की तालीमात बहुत वाज़े हम सब के पास मौजूद हैं, और बेशुमार मल्टीमीडिया मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हमारे पास आयात भी पहुँच रही होती हैं, अहादीस भी पहुँच रही होती हैं, और फिर ज़माने में हर एक के पास किताब भी है, तर्जमा भी है, ट्रांसलेशन भी है, ऑडियो भी है, वीडियोज़ भी हैं, हर तरीके से मैसेज पहुँच रहा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे हमने शुरू में दुआ मांगी थी, अल्लाह हमें हक को हक जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जो है वो कुफर जो है उसको भी जानने और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो हम प्लान बनाएं अपना, इस बात को याद रखूं कि अल्लाह ताला ने हक का इनकार करने वालों पर लानत भेजी है ताकि मैं काफिरों में से ना हो जाऊं। इस पैगाम की हम तबलीग भी करें और इस पर आप अमल भी करें। आगे जो हम देखेंगे जिन आयात मुबारक में जो अस्मा और अफ़आल हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। जो अस्मा है उसमें है किताबुन, किताब इसकी वाहिद है, और कुतुब जो है उसकी जमा है। ये एक ही लफ्ज़ आया है इसमें, किताब वाहिद है और कुतुब उसकी जमा है। आगे जो है हम इसको अफ़आल देखेंगे तो हमेशा हमने तीन कैटेगरी देखते हैं। पहली कैटेगरी है जो सिर अफ़आल है, जो फातहा, नसरा, ज़राबा और समिया के वज़न पे हैं। फिर उसके बाद हम वो अफ़आल देखते हैं जिनमें के वीक लेटर आया है, जिसमें जो कमज़ोर अल्फाज में उसमें जो अलिफ वाव और ये है, तो उनको जो हम कहते हैं कमज़ोर अफ़आल। और तीसरे देखते हैं कि जो ये नॉर्मली जो वर्ब बने हैं, फेल बने हैं, वो तीन अल्फाज से बने हैं। अगर उसमें एक का इजाफा 4 हो जाएंगे, 2 इजाफा 5 हो जाएंगे, तो उनको मजीद फी यानी एडिशनल वर्ड जो है उसमें अगर आएंगे तो उनको हम कहते हैं मजीद फी अफ़आल। तो ये तीन कैटेगरी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सेहतमंद अफ़आल आए हैं, तो कफरू ये इसका इशारा हुआ, कफरू उन्होंने कुफर किया, कफरा उसने कुफर किया, कफरा यकफुरु वो कुफर करता है, उकफुर कुफर कर, काफिर कुफर करने वाला, मकफूर जिसका कुफर किया गया, कुफर कुफर करना। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफर, काफिर मकफूर कुफ्र, कफरा यकफिर कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफर। काफिर मकफूर कुफ्र। जो भाई जहाँ पे भी इसको कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मेरे साथ रिपीट करें। इंशाल्लाह इससे जो है ना ये अल्फाज और इनकी के जो इनके ये कीज़ हैं, इसमें कफरा, कफरू, कफरता, कफरतु, कफरतुम, कफरना, ये सारी हम गर्दान कर सकते हैं। ऐसे यकफरू से यकफरू, यकफरूना, और उकफुर ये है वो अमर है इसका। ऐसे काफिर जो है फ़ाइल, फेल, मफूल और फेल, फ़ाइल, फेल, मफूल और फेल जो है ये हमारे सामने है। तो इसी तरीके से ये हम रिपीट करते हैं। तो इसमें क्योंकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, तो फिजिकली अगर होते तो मैं हम लोगों ने मिलके ये लेवल 1 इकट्ठा किया, लेवल 2 भी जो हमने किया था फिजिकली, उसमें हम जो खूब एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, हम जहाँ पे भी हैं इसको एक्सरसाइज करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। फिर ये कि ये स्लाइड्स जो हैं वो
میں ڈال دیتا ہوں امیڈیٹلی پروگرام کے بعد، اور اس کی ویڈیو بھی ڈال دیتا ہوں، تو آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ اس کو ریپیٹ بھی کریں، اور سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا گروپ بنائیں اور لوگوں کو سکھلائیں اس کو. الحمدللہ 4th لیول پہ ہم ہیں. آپ ایزیلی لیول 1 لیول 2 لیول 3 جو ہے اس کو اپنا گروپ بنا کے فیملی کا یا دوستوں کا تو اس میں یہ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسرا جو اس میں ورڈ آ رہا ہے وہ عرفو. عرفو کا بھی یہ اشارہ ہوگا، عرفو کہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے تھے. تو اس نے پہچانا، یا پہ عرفہ پہچاننا، عرفہ پہچاننا، اس نے پہچانا. اس کے بعد یعرف وہ پہچانتا ہے. عرف پہچان، عارف پہچاننے والا، معروف جس کو پہچانا گیا، عرفان پہچان یا پہچاننا. اب میں سے ریپیٹ کیا. عرفہ یعرف عرف، عرفہ یعرف اعرف، عرفہ یعرف عرف، عرفہ یعرف اعرف، عارف معروف عرفان، عارف معروف عرفان، عارف معروف عرفان. عارف معروف عرفان. آگے چلتے ہیں. اس میں ویک لیٹرز ہیں، اس میں کمزور الفاظ بھی آئیں گے، جیسے وہابا، وعدہ، قالا کے وزن پہ. پھر حمزہ کے ساتھ ہیں ہمارا، شاہ، اور پھر ریپیٹڈ ورڈز ہیں زنا، زلہ. یہ سارے کے سارے جو ہیں ہم ان کو کمزور فعال کی لسٹ میں لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جا آ، جا آ وہ آیا، جا آ وہ آیا. جی او وہ آتا ہے، جی آ جا ان آنے والا، مجی او جس کو لایا گیا، جو آیا گیا، مجی آنا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کریے. جا آ یجی او جی، جاء یجیء جی، جا آ یجی او جی، جاء یجیء جی، جا ان مجی مجیہ، جاء مجی مجیع، جا ان مجی مجیہ. جاء مجی مجیع. آگے کانا، کانا تو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، وہ تھا. کانا یکون کن، کان یکون کن، قائن قون، کائن کون، کانا یکون کن، کان یکون کن، قائن ڈیش قون. کائن ڈیش کون. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے وہ مزید فی الفاظ ہیں. مزید فی میں سب سے پہلے ہے مصدق، مصدق لما، مصدق لما تصدیق کرنا. صدقہ، صدق اس میں جو ہے اضافی ورڈ ہے، صدقہ اس نے تصدیق کی. یصدق وہ تصدیق کرتا ہے، صدق تصدیق کر، مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق جس کی تصدیق کی گئی، تصدیق تصدیق. صدقہ یصدق صدق، صدق یصدق صدق، صدقہ یصدق صدق. صدق یصدق صدق، مصدق مصدق تصدیق، مصدق مصدق تصدیق، مصدق مصدق تصدیق. مصدق مصدق تصدیق. اگلا ورڈ جو ہے وہ یستفتحون. یستفتحون وہ مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا مانگ کرتے. اس میں یہ ہے کہ اس نے فتح کی دعا مانگی. استفتح، استفتح اس نے فتح کی دعا مانگی. یستفتح وہ فتح کی دعا مانگتا ہے. استفتح فتح کی دعا مانگ. مستفتح دعا مانگنے والا. مستفتح جس کی دعا مانگ گئی. استفتح دعا. تو میں سے ریپیٹ کیجیے گا. استفتح، استفتح، یستفتح، یستفتح، استفتح، استفتح، استفتح یستفتح استفتح. استفتح یستفتح، یستفتح استفتح. مستفتح، مستفتح، استفتح. مستفتح مستفتح استفتح. یہ دو ہی ورڈ تھے اس میں، مزید فی میں. آگے چلتے ہیں ہم الحمدللہ. اگلے پورشن میں جائیں گے گرامر کے لیے. اس سے پہلے گہری سانس لیجیے اور دعا کیجیے ربی زدنی علما. اس سبق میں ہم صفہ، تفضیع اور مبالغہ کے الفاظ سیکھیں گے. صفہ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، تفضیع جو ہے وہ کمپیریٹیو، اور مبالغہ جو ہے سپرلیٹیو. تو یہ جو ہے جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اس طریقے سے جو تفضیل ہے وہ کمپیریزن میں ہے، اور اس کے بعد جو مبالغہ ہے وہ جو ہے وہ
सुपरलेटिव डिग्री। मुबालगा वो नहीं है जो कि हम उर्दू में मुबालगा बोलते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव के हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री को मुबालगा कहा गया है। तो पहले हमने ऑलरेडी ये पिछले सबक में इसमें मकान पढ़ा था, जिससे जैसे खराजा से मखरज था, इसमें 3 हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। फाइल से अगर हम लिखें तो मफ़अल के वजन पे था मखरज। उसके बाद जो दूसरा था वो सजदा से मस्जिद, तो ये दूसरा वजन था, ये मफ़इल के वजन पे था, यानी कि ऐन के ऊपर ज़बर था या ऐन के ऊपर ज़ेर था। ये उसी के हिसाब से फिर जो ना यो इसके जो हरकत हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। जैसे मखरज इतनी मीम पे ज़बर है, इस पे जो है वो जज़म है और उसके पे रा पे ज़बर है, तो मखरज है। ये जीम के नीचे ज़ेर है, मस्जिद है, सजदा से मस्जिद है। ऐसे दारासा से मदरसा है, मदरसा, और ये मफ़अला के वजन पे है। तो ये फ़आला के स्टैंडर्ड पे जो है ना ये वजन डिफाइन किए गए, मफ़अला, मफ़इल, मफ़अला, मफ़अल, मफ़इल, मफ़अला। तो इसको एग्जैक्टली इन पे अगर हम पढ़ेंगे, जैसे फ़ाता हमने फ़आला के वजन पे फ़तह लिया था, फ़तह, नसरा, ज़रबा, तो ये इसी के लिए हम जो है वो मखरज, मस्जिद और मदरसा स्टैंडर्ड लेते हैं और उनका जमा बनाते हैं। जमा में सब जो है एक जैसे हैं। जमा में अगर इनके औज़ान जो है मखारिज, मसाजिद, मदारिस, तो ये एक ही वजन पे आते हैं। तो आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, इसके जो वजन है, जो मखरिज से मखारिज, मखारिज, मस्जिद से मसाजिद, मस्जिद से मसाजिद, मदरसा से मदारिस, मदरसा से मदारिस, मखारिज, मसाजिद, मदारिस। मखारिज, मसाजिद, मदारिस। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें सिफ़ देखेंगे, सिफ़ा, और तफजील देखेंगे, कंपैरिजन, और मुबागला देखेंगे, सुपरलेटिव उसका। तो इसमें जो सिफ़ जो जनरेट होती है वो ऐसे है कि आपने इससे पहले फाइल सीखा है, फेल से हमने फाइल बनाना सीखा है। जैसे नासरा से नासिर हमने कहा था, नासरा से नासिर यानी करने वाला, तो मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स हमेशा मदद करता रहे, मदद करने वाला है, लेकिन अगर वो हमेशा मदद करता रहे तो उसकी जो ये मदद करना उसकी सिफ्त बन जाएगी। वो फाइल बना था, यहाँ से हमने जो नासिर था ये फाइल था, लेकिन अगर ये मदद करता रहे तो ये नासिर जी की जो है वो नसरा से नासिर ये सिफ्त बनेगी। जब ये सिफ्त बनेगी तो ये फ़ईल के वजन पे नसीर का लफ्ज़ यूज़ होगा, ये नासिर से नसीर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फ़ईल होगा कि मदद करने वाला, यानी कि जो हमेशा मदद करता है, फ़ईल के वजन पे होगा। ये बताने के लिए मदद करना उसकी सिफ्त है। तो ये नासिर से नसीर, नसारा से नासिर, नसीर, 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 नासिर से नसीर, नसीर जो हमेशा मदद करे, जो उसकी सिफ्त हो। ऐसे इस तरह कबीर से, इस तरह कबीर है, अकबर से कबीर है और अलीम है, यानी कबीर बड़ाई वाला, अलीम जानने वाला, ये सिफ्त के तौर पे है। अगर सिफ्त दूसरों से ज्यादा हो तो उसे अफ़अला, उसके अफ़अला कहेंगे, उसके वजन पे होगा, या ज्यादा फ़ईल यानी कि ज्यादा सिफ्त, ज्यादा करने वाला, तो उसके जैसे कबीर से अकबर हो जाएगा और अलीम से आलम हो जाएगा। तो यानी कि ये उससे एक सुपरलेटिव डिग्री चला जाएगा उसमें। तो अगर वो हमेशा मर्द, इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, हमने इसको देख लिया। तो इसमें हम देखते हैं सिफा जो है कबीर यानी बड़ा, कसीर ज्यादा ये सिफ्त है, और रहीम रहम करने वाला, अजीम अजमत वाला, शदीद सख्त, और अली बुलंद। तो ये एक सिफ्त है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उससे जो जैसे उससे था नासरा से, नासरा से नासिर था और नासर से नसीर था, ऐसे ही जो है। और ये कबीर की जो हम तफजील लेंगे, यानी उस सिफ्त में इजाफा लेंगे, यानी कंपेरेटिव लेंगे, तो अकबर जो है क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है, तो उसको हम जो ज्यादा बड़ा, ये बहुत ज्यादा बड़ा, उसको अकबर लेंगे। तो इसका कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब कुछ का कंपैरिजन नहीं होगा, तो उसको हम जो ना वो अकबर, तो यानी कि सुपरलेटिव होगा इसमें। लेकिन ये कि अफ़ील के मतलब जैसे तफसील है, ये अफ़ील के वजन पे है, तफसील यानी कंपैरिजन, और वजन जो है फ़आला से अफ़अला है, अफ़अला, तो अकबर। तो ऐसे कसीर से अक्सर, कसीर ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा, रहीम रहम करने वाला, अरहम ज्यादा रहम, ये सब अफ़अल के वजन पे हैं। जितनी ये जो इसकी सिर्फ तफजील आ रही है, कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव है, तो वो जो है अफ़अल के वजन पे है। अजीम, आज़म,
عظیم عظمت والا، اعظم سب سے بڑا، شدید سخت، اشد زیادہ سخت، علی بلند، اعلیٰ زیادہ بلند. تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. کبیر اکبر، کبیر اکبر، کثیر اکثر، کثیر اکثر، رحیم ارحم، رحیم ارحم، عظیم اعظم، عظیم اعظم، شدید اشد، شدید اشد، علی اعلیٰ. علی اعلیٰ. کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، ارحم زیادہ رحم کرنے والا، عظیم عظمت والا، اعظم سب سے بڑا، عظیم عظمت والا، اعظم سب سے بڑا، شدید سخت، اشدہ زیادہ سخت، شدید سخت، اشدہ زیادہ سخت، علی بلند، اعلیٰ زیادہ بلند. علی بلند، اعلیٰ زیادہ بلند. جزاک اللہ خیر. آگے ہم ایڈ کرتے ہیں علیم جاننے والا، قریب قریب اردو میں استعمال کرتے ہیں، قلیل کم، یہ بھی ہم اردو میں قلیل بھی استعمال کرتے ہیں، کریم کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، مجید بزرگی والا. تو ہم اس کی اگر ہم صفت کریں گے افعال کے وزن پہ، تفضیل جو ہے اس کی، علیم کا عالم ہوگا زیادہ جاننے والا، قریب کا اقرب ہوگا زیادہ قریب، اقرب جو ہے وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اقرب جو ہے اس کو بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قلیل کم، اقل سب سے کم، کریم کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، احمد زیادہ قابل تعریف، مجید بزرگی والا، امجد زیادہ بزرگی والا. اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا. علیم عالم، علیم عالم، قریب اقرب، قریب اقرب، قلیل عقل، قلیل عقل، کریم اکرم، کریم اکرم، حمید احمد، حمید احمد، مجید امجد، مجید امجد، علیم جاننے والا، علیم جاننے والا، عالم زیادہ جاننے والا، عالم زیادہ جاننے والا، قریب قریب، قریب قریب، اقرب زیادہ قریب، اقرب زیادہ قریب، قلیل کم، قلیل کم، اقل سب سے کم، اقل سب سے کم، کریم کرم کرنے والا، کریم کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، حمید قابل تعریف، احمد زیادہ قابل تعریف، احمد زیادہ قابل تعریف، مجید بزرگی والا، مجید بزرگی والا، امجد زیادہ بزرگی والا. امجد زیادہ بزرگی والا. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو یہ کی تفصیل جو ہے اس میں ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ صفت کے دوسرے اوزان میں ملتے ہیں. اور جیسے ہم نے اس دفعہ پچھلی دفعہ کیا تھا کرما کے وزن پہ، جو ہم نے وزن کیے تھے کرما، لطفہ، حکمہ، تو کرما یکرم، اکرم تھا، ہم نے کیا لطفہ یتلف اتلف، حکمہ یحکم حکم. تو اس سے جو ہے پھر اس کا جو فائل بنا تھا وہ کریم، لطیف اور حکیم بنا تھا. تو یہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ جو اس کا وزن ہے، تو یہ اس کی جو صفت بنی ہے وہ کریم کے فعیل کے وزن پہ ہے. فا پہ زبر ہے، عین کے نیچے زیر اور آگے جزم ہے. ایسے کاف پہ زبر ہے، رے کے نیچے زیر ہے اور آگے جزم ہے. تو کریم، ایسے لطیف، حکیم. تو یہ اس وزن پہ جو ہے وہ دوسرے اوزان ہے. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے فعالان کے وزن پہ ہے، کیونکہ ہم وزن جو ہے ہم ہمیشہ فعل کے اس پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو فعالان، اس پہ رحمان جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، کسلان بہت زیادہ سست، غضبان بہت زیادہ غصے میں، فرحان بہت زیادہ خوش، اور جولان بہت زیادہ بھوکا. تو یہ فعالان کے وزن پہ بہت زیادہ، یعنی کہ صرف جیسے رحمان کی ہم صرف کہتے ہیں کہ وہ رحمان کو بہت زیادہ رحم کرنے والا، جیسے غضبان جو ہے بہت زیادہ غصے میں. تو اس میں بھی ہم نے یہ اس وقت یہ پڑھے تھے جب ہم نے رحمان سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا یہ رحمان جو ہے یہ فعالان کے غضبان کے وزن پہ ہے. ایکچولی یہی تھا کہ یہ جب بہت ہی زیادہ شدت کو، اس سے اس صفت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے فعالان. بسا اوقات معنی کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں.
جن کو مبالغہ کہا جاتا ہے. تو میں نے جیسے کہا تھا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی, یہ اردو والا مبالغہ نہیں ہے. جیسے فعال, اس کا جو وزن ہوگا فعال ہوگا, فعال. تو اس سے جو ہمیں ملے گا جیسے غفار, تواب, اللہ. غفار بہت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا, تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو اللہ کے لیے ہوگا تو تواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, اور انسان کے لیے ہوگا تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو یہ جب اس میں بھی زیادتی سپرلیٹو ڈگری ہے, غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا. ایسے دوسرا جو ہے وہ فعیل ہے, اس کا وزن جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے, یہ بھی مبالغہ کا ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے. رحیم, تو الرحمن الرحیم, اس میں رحیم جو ہے جس میں تسلسل ہو اور یعنی مبالغہ ہو, یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو الرحمن الرحیم میں ہم نے آلریڈی اس کی تشریح دیکھی تھی. ایسے سمیع ہے, بہت سننے والا, سمیع بہت سننے والا. تو ایسے فعول ہے, یہ بھی جو ہے وہ ایک الفاظ آتے ہیں اس میں فعول کے وزن پہ. یہ شکور جو ہے یہ فعول کے وزن پہ آئے گا. کفور, شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا, کفور بہت انکار کرنے والا, کفر کرنے والا. ودود بہت محبت کرنے والا, صبور بہت صبر کرنے والا. تو یہ فعول کے وزن پہ ہے, شکور, کفور, ودود اور صبور. تو اس میں جو ہے میرے خیال میں پچھلے ہم نے یہ ریپیٹ نہیں کیا تھا, تو یہ ریپیٹ کرتے ہیں فعل کے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. کریم, کریم, لطیف, لطیف, حکیم. حکیم, اعلان کے وزن پہ ہے کسلان, کسلان, غضبان, غضبان, فرحان, فرحان, جوعان. جوعان. فعیل کے وزن پہ ہے کریم, کریم, لطیف, لطیف, حکیم. حکیم, اعلان کے وزن پہ ہے کسلان, کسلان, غضبان, غضبان, فرحان, فرحان, جوعان. جوعان. فعال کے وزن پہ ہے غفار, غفار, تواب, تواب, علام. علام. غفار, غفار, تواب, تواب, علام. علام. فعیل کے وزن پہ ہے رحیم, رحیم, سمیع. سمیع. رحیم, رحیم, سمیع. سمیع. فعول کے وزن پہ ہے شکور, شکور, فور, کفور, ودود, ودود, صبور. صبور. شکور, شکور, غفور, کفور, ودود, ودود, صبور. صبور. ایسے دو اور وزن ہیں. فعول کے وزن پہ ہے قیوم, فا پہ زبر ہے, عین پہ شد اور پیش ہے, اور قاف پہ زبر ہے اور یا پہ شد اور پیش ہے. تو یہ فعول کے وزن پہ ہوگا قیوم, فعول کے وزن پہ ہوگا قیوم. اور فعول کے وزن پہ ہوگا, یہ فعول ہے, یہ فا پہ پیش ہے, فعول کے وزن پہ ہوگا سبوح قدوس. سین پہ پیش ہے اور با پہ پیش اور مد ہے اور شد ہے, اور اسے کاف پہ پیش ہے اور دال پہ شد ہے, آگے واو پہ مد ہے. تو یہ اس سے وزن بنے گا. اب ایسے ریپیٹ کیجیے گا. قیوم, قیوم, سبوح, سبوح, قدوس. قدوس. قیوم, قیوم, سبوح, سبوح, قدوس. قدوس. یہ آج کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ربی زدنی علما, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, اپنے لیے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو ہمارے ہوم ورک ہیں جو ڈیفائن کیے گئے ہیں, تو 5 منٹ جو مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے اور جو ہے وہ شیٹ سے, اور اس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آ جائے گی, اور پھر یہ کورس کا لفظی ترجمہ, اور پھر یہ کورس کے بارے میں ڈسکس کرنا, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے, قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.